بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں، پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے روشن سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، اور وہ فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ اور سمود میں نشانی ہے جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم وسعت قدرت والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی تھی؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ تو اے حبیب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کوئی ملامت نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے عذاب کا حصہ تھا، تو یہ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں۔ تو کافروں کے لیے ان کے اس دن سے خرابی ہے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے۔ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، اور بیت معمور کی، اور بلند چھت کی، اور سلگائے جانے والے سمندر کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان سختی سے ہلے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا۔ یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اس میں داخل ہو جاؤ تو اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پر برابر ہے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ اپنے اعمال کے بدلے میں خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو۔ وہ کتار در کتار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا، اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی۔ ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے، اور پھلوں، میووں
اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی۔ جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی کوئی بات، اور ان کی خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں، اور آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ، تم تو اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون، بلکہ کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہم ان پر گردش زمانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم فرماؤ تم انتظار کرتے رہو، بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں۔ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا وہ بڑے حاکم ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ان کے اس طرح سننے والے کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو کہ جس سے وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کے وہ اس کے ذریعے فیصلہ لکھتے ہیں؟ یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں؟ تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں۔ یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ در تہ بادل ہے، تم تو انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملے جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا کوئی فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو، اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو، اور تاروں کے جانے کے بعد تارے کی قسم جب وہ اترے تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے، انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا۔ پھر اس نے قصد فرمایا اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، تم دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ تو انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو اے لوگو کیا تم لات اور عزا دیکھا اور ایک اور تیسرے منات کو کہ تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے، جب تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری، وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی اس نے تمنا کی؟
تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ بے شک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے فرشتوں کی عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو صرف گمان کے پیچھے ہیں، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ یہ ان کے علم کی انتہا ہے، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہوا۔ تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور روک رکھا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ یا کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا؟ وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو جوڑے بنائے نطفہ سے جب اسے ڈالا جائے، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمہ ہے۔ اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور کنات دی، اور یہ کہ وہی شعراء نامی ستارے کا رب ہے۔ اور یہ کہ اس نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ تو اے بندے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے، تو ایسوں کو ڈرانے والے امور فائدہ نہیں دیتے۔ تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا، تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے لے۔ تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی۔ اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔
اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا، نصیحت لینے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیڑ مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا، نصیحت لینے والا؟ سمود نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا تو انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں؟ کیا ہم سب میں سے صرف اس پر وحی ڈالی گئی؟ بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ بہت جلد کل جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے، ہر باری پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا، پھر اس کی کونچیں کاٹ دی۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا، نصیحت لینے والا؟ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں رات کے آخری پہر بچا لیا۔ اپنے پاس سے احسان فرما کر ہم یوں ہی شکر کرنے والے کو صلہ دیتے ہیں۔ اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا۔ انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور فرمایا، میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو۔ اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے، نصیحت لینے والا؟ اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ کیا تمہارے کافر ان پہلوں سے بہتر ہیں؟ یہ کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے؟ ان قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پھیر دیں گے، بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے، اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہے، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکو۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے، جیسے پلک جھپکنا۔ اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں، اور بغیر تنے والے نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں انصافی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، اس میں پھل میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ تو اے جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جنو انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مرجان موتی نکلتا ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں، وہ ہر دن کسی کام میں ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا، تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکے گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے، جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ شاخوں والی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور مرجان موتی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جھلکتے ہوئے چشمے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں اچھے اخلاق والی حسین والی شکل والی عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ اور اے لوگو، تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، تو دائیں جانب والے جنتی کیا ہی دائیں جانب والے ہیں، اور بائیں جانب والے یعنی جہنمی کیا ہی بائیں جانب والے ہیں، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں۔ وہی قرب والے ہیں، نعمتوں کے باغوں میں ہیں۔ وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے، کوزوں اور سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام کے ساتھ۔ اس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش میں فرق آئے گا، اور پھر پھل اور میوے جو جنتی پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، اور بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہیں، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر سلام سلام کہنا۔ اور دائیں جانب والے کیا دائیں جانب والے ہیں، بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، اور کیلے کے گچھوں میں، اور دراز سائے میں، اور جاری پانے میں، اور بہت سے پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے۔ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، تو ہم نے انہیں کنواری بنایا، محبت کرنے والیاں، سب ایک عمر والیاں۔ دائیں جانب والوں کے لیے پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے، اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے۔ اور بائیں جانب والے کیا بائیں جانب والے ہیں، شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام بخش۔ بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے اور بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، اور کہتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ، بے شک سب اگلے اور پچھلے لوگ ضرور ایک معین دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے گمراہو، جھٹلانے والو، بے شک تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، تو ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ تو بھلا دیکھو تو، وہ منی جو تم گراتے ہو، کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی، اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو، تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو، کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے چورا چورا گھاس کر دیتے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے۔ کیا ہم پر تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ ہم بے نصیب رہے؟ تو بھلا بتاؤ تو، وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری کر دیتے، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ تو بھلا بتاؤ تو، وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یادگار بنایا اور جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنایا۔ تو اے محبوب، تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، تو مجھے تاروں کے ڈوبنوں کی جگہوں کی قسم
اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، پوشیدہ کتاب میں ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے رہو؟ پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں، تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو؟ پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھلوں اور پھول اور نعمتوں کی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہوگا تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے، اور بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو لوٹایا جاتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ تو تم میں جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور اے لوگو تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحمت والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو۔ جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور بڑے فریبی نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے،
اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور گواہ ہیں۔ ان کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت جیسی ہے۔ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیاری کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے، اور اس پر اتراؤ نہیں جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہر متکبر بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ جو بخل کریں اور لوگوں کو بخل کرنے کا کہیں اور جو منہ پھیریں، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز حمد کے لائق ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں کوئی ہدایت یافتہ ہے اور ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر اپنے مزید رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے کوئی انجیل عطا فرمائی، اور اس کے پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی، اور رہبانیت دنیا سے قطع تعلقی کو انہوں نے خود ایجاد کیا۔ ہم نے ان پر یہ مقرر نہ کیا تھا، ہاں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کی جیسی رعایت کرنے کا حق تھا، تو ان میں ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔